ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس نعرے کو بلند کرنے سے پہلے کی کیفیت، شرائط، اس میں ہے بولنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں عقیدہ ہوگا سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد کہ جنہیں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بلا رہا ہوں وہ زندہ ہیں، اور پھر میری بات فضا میں مل کے ضائع نہیں ہو رہی، میرے نبی میری بات کو سن بھی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ غلاموں پہ نظر کرم کرنا چاہیں تو کوئی لیٹ بھی نہیں کرتے، فوراً ان کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری شرطیں پائی جائیں تو پھر بندہ یہ نعرہ لگا سکتا ہے اس کے حق کے مطابق، اور یہ شرطیں پوری تب ہوتی ہیں جب عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہ ہوتا ہے۔ دوسروں میں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مٹی میں مل گئے، تو جو مٹی میں ملا وہ سنے کیسے؟ دوسرے کہتے ہیں ان کو دو دیوار کے پیچھے کی پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ جوڑے پل والوں کی بات پہنچے کیسے اور سنے کیسے؟ تو یہ اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے، حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اس کی بھی سنتے ہیں، اور جو یہاں سے بلاتا ہے اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔ اب اس پر چونکہ دلیل چاہیے، خود سرکار وضاحت فرمائے، تو سرکار کے وصال کے بعد تو پھر رابطہ ہماری صلاحیتوں کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر اگرچہ ہو سکتا ہے، یعنی عدم امکان نہیں، ممکن ہے، لیکن عام لوگوں کے لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ تو سرکار نے پھر اپنی شریعت میں اس بات کو پہلے ہی فائنلائز کر کے ذکر کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف کے اندر معراج کی رات جب گزر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، فرما رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس، ان کی قبر تھی، میں جب وہاں سے گزرا تو ان کی حالت کیا تھی؟ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے وہ پیغمبر جن کا وصال ہو چکا تھا کافی زمانہ پہلے، ان کے بارے میں اپنا نظریہ اس لیے بیان کر دیا کہ جب میرے بارے میں میری امت کو تلاش ہوگی کہ ہمارے رسول علیہ السلام کو کئی سال گزر گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، تو ان کی قبر میں اس وقت کیا حالت ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں بیان کر سکتی، یہ سرکار کے لفظی بیان کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس حدیث میں موجود ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان اور یقین رکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے میں نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اگلی بات آپ بھی بتا سکتے ہیں، وہ فتویٰ کسی مفتی سے لینے کی ضرورت نہیں، آپ میں سے ہر ایک وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ صرف روح ہو جسم نہ ہو تو روح چل پھر سکتی ہے، روح کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور صرف جسم ہو روح نہ ہو تو کیا جسم اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ سارے بولو نا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اگر جسم سے روح نکل جائے تو کیا جسم اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں تو سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا قائماً، وہ کھڑے تھے، کھڑے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طویل، یعنی جس زندگی کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر اب ہم حیات حسی حقیقی جسمانی رکھتے ہیں۔ ابھی جلسے کے بعد ہم جا کے سو جائیں گے، تو بتائیں سویا ہوا بندہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ سویا ہوا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ تو قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا زندہ بھی تھے، جاگ بھی رہے تھے۔
تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی زندگی. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے آقا اور سارے نبیوں کے سرور اور سارے رسولوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پھر گنبد خضرا کے نیچے اپنے روضہ پاک میں کس طرح آب و تاب کے ساتھ زندہ ہوں گے اور کتنی بیداریاں ان کی بیداری پہ قربان ہوگی. لہذا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا یہ عقیدہ سچا رکھتا ہے کہ میں جنہیں بلا رہا ہوں وہ جاگ رہے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں، سوئے بھی نہیں، وہ جاگ رہے ہیں اور میری بات کو سنتے بھی ہیں، نظر کرم فرماتے بھی ہیں. یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مختصر شرائط کا تذکرہ میں نے کیا. نعرہ لگانے کی شرطیں اب ہیں نعرہ نبھانے کی شرطیں. لگانے کے بعد نبھانا. لگانے میں تو ہم سارے پاس ہیں اور یہ پاس ہونا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں. اگر کوئی بندہ اہل سنت کے عقیدے کا چور ہو، اگرچہ سونے کے محل میں رہتا ہو، وہ یہ نعرہ نہیں لگا سکتا، یعنی حق کے مطابق جو اس کی شرطیں ہیں. تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے یہ کام تو ہمارا سارا مکمل ہے. یہ داتا صاحب گنج بخش ان جیسے ولیوں کی برکت ہے کہ ہمیں یہ مسلک اہل سنت میسر ہے. یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. یہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کی برکت ہے کہ ہمیں یہ شرطیں پوری کرنے میں کوئی سال نہیں لگے. جیسا کہ میں نے کہا مٹی ہماری پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اب دیکھو یعنی یہ معنی سمجھ کے نعرہ لگاؤ تو مزید کتنی لذت آئے کہ ہم سرکار کو کیا مان کے سرکار سے بات کر رہے ہیں اور سرکار پھر اس کے جواب میں کتنی نظر کرم فرماتے ہیں. اب جس وقت معاہدہ ہو گیا، حلف دے دیا، تو اب حلف نبھانا ہے ساری عمر. کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹیاں روزانہ لگتی ہیں کہ آج یہ کام کرو، آج یہ کام کرو، بلکہ ایک ایک دن میں کئی لگ جاتی ہے. اور سرکار یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم دنیا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانیں چھوڑ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع جملہ بولا. کئی لوگ ہماری فکر آخرت کی تقریریں سنتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو دکان کھولنے کو دل نہیں کر رہا، اب تو یہ ہے کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں. تو شریعت کہتی ہے نہیں دکان بھی کھولو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خیر دنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیا ہو. کتنا جامع جملہ ہے. تم سب میں سے افضل وہ ہے جو دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ دے اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ دے. یعنی جس طرح بیلنس تم سب میں سے افضل وہ ہے. تم نے سنی ہے نا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اسی مضمون کی حدیث خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیا ہو. تم سب میں سے افضل وہ ہے جو دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ دے اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ دے. دنیا بھی رکھے آخرت بھی رکھے، لیکن دنیا کا کنٹرول اسلام کو دے دے کہ جیسے اسلام کہتا ہے ویسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے جنگلوں صحراؤں میں جا کے ڈیرے لگا دیں اور اپنی مردانہ قوتیں ختم کر کے. سرکار سے پوچھا تھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شادی نہیں کریں گے، ہم جنگلوں صحراؤں میں چلے جائیں گے، اِذَن لَنَا بِالتَّرَحُبِ، ہمیں ترحب کی اجازت دے دو، ہم شہروں میں نہیں رہیں گے، ہم ویرانوں میں رہیں گے، نہ کوئی ملے، نہ کوئی گلا، نہ شکوہ، نہ لڑائی، نہ جھگڑا.
بس پہاڑوں میں رہیں، رب کو یاد کرتے رہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری طرف سے اجازت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا میں تم سب سے بڑا پرہیزگار ہوں، تو شادی تو میں نے بھی کی، تو میری سنت ہے، تم مجھ سے اجازت ترحب کی لیتے ہو؟ فرمایا ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاۃ۔ فرمایا اگر ترحب اور رہبانیت کا ذائقہ لینا ہو تو پھر جماعت سے کچھ ٹائم پہلے ہی مسجد میں چلا جاؤ اور وہاں جا کے انتظار کرو نماز کا، اس میں ہی تمہاری رہبانیت پوری ہو جائے گی۔ رہنا گھر میں ہے، رہنا محلے میں ہے، اور آباد شہروں کو کرنا ہے۔ رہبانیت میری یہ ہے کہ تم نماز سے کچھ دیر پہلے مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرو، یہ تمہاری درویشی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام نے اس حد تک یعنی سارے پہلو سامنے رکھ کر جامع نظام اور جامع دین دیا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کچھ گناہ روزہ رکھنے سے نہیں جھڑتے، نماز پڑھنے سے نہیں جھڑتے۔ تو پوچھا گا وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشہ، روزگار کی فکر میں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے سے نہیں جھڑے تھے۔ الہموم فی طلب المعیشہ۔ دیکھو اسلام نے دنیا والا دروازہ بند نہیں کیا، صرف کہا ہے کہ کرنا ہے دنیا کا کام اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اب دکان کافر بھی کھولتا ہے، دکان مومن بھی کھولتا ہے، ہندو سکھ بھی دکاندار ہیں، مومن بھی دکاندار ہیں، وہ دکانداری کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں۔ مومن دکانداری بھی کرتا ہے، ساتھ جنت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ادھر گیا گاہک دکان پر تو دکاندار بھی راضی، گاہک بھی راضی، اب کسی کا انتظار نہیں، سودا ہو گیا۔ اور ادھر دکاندار کے پاس گاہک پہنچا، راضی دونوں ہیں، مگر کہنے لگے سودا تب ہوگا جب رب بھی راضی ہوگا۔ کہیں قرآن میں اس طرح بیچنے سے منع تو نہیں کیا گیا؟ مفتی صاحب سے پوچھ لو، یہ کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو خلاف سنت جو چیز ہے اس سے روکا گیا ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں۔ اس بنیاد پر یعنی دکانداری دونوں طرف ہے، مگر ایک طرف دکانداری دنیا داری ہے اور دوسری طرف دکانداری جنت کی تیاری ہے۔ چونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاجر الصدوق مسفرۃ الکرام البررہ، کہ دکاندار بھی ہو، سچیار بھی ہو۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن فرشتوں والی سیٹوں پہ بٹھائیں گے۔ اب دکان سے جنت لے گیا، ہندو سے دکان سے جہنم میں گیا، تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے دنیا داری اپنی مرضی کے مطابق کی، اور مومن نے دنیا داری میں اسلام کا قانون سامنے رکھا۔ اس لیے ضروری ہے یعنی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یہ سارے امور اور ساری وضاحتیں، تاکہ جب آخرت کے لیے کوئی دنیا چھوڑ دے، اسلام راضی نہیں ہے کہ دنیا رکھو، آخرت کی معاون بنا کے چلاؤ اس کو، آخرت کے نقصان کے لیے نہیں، آخرت کی معاونت کے لیے۔ اور ایسے ہی جو آخرت چھوڑ کے دنیا میں لگ جائے، آخرت یاد ہی نہ ہو، اس کی مذمت ہے۔ اس بنیاد پر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے کرنے کے لحاظ سے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اب 24 گھنٹے دکان بند رہے، بیوی بچے کا خیال نہ ہو۔ اسلام تمہارے وقت میں سے وقت چاہتا ہے کہ تم نے حلف اٹھا لیا ہے لبیک کا، تم نے نعرہ لگا لیا ہے لبیک کا، تو جب رسول علیہ السلام کے دین کی آواز ہو پنجگانہ نماز کی تو مسجد میں جاؤ، جس وقت حج کا موسم ہو استطاعت ہو تو حج پہ جاؤ، وقت جس وقت رمضان کا ہے تو روزہ رکھو، جمعے کا دن ہے تو مسجد میں جاؤ۔ یہ ادھر سے ڈیوٹیاں ہیں، اور پھر ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے ایک لحاظ سے۔ ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یہ اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، مگر یاد رکھو نماز
روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، باقی تو نفل ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد ایک بار ہے۔ روزے 11 ماہ کے بعد 1 مہینہ فرض ہے، اور نماز دن میں صرف 5 بار ہے۔ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی چیز کی سمجھ آئے، جو 5 بار نہیں، جو ہر سیکنڈ میں لازم ہے۔ اگرچہ ہم سے تو 5 بار پڑھنے کے لحاظ سے بھی مسائل ہیں، لیکن نماز دن رات 24 گھنٹوں میں صرف 5 مرتبہ ہے۔ لیکن ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ، عزت رسول علیہ السلام پہ پہرا دینا، یہ نہ زندگی میں ایک بار ہے، نہ سال میں ایک بار ہے، نہ دن میں 5 بار ہے۔ یہ وہ فرض ہے جو ہر مومن پہ ہر سیکنڈ میں فرض ہے۔ ہر سیکنڈ میں فرض ہے، ہر سیکنڈ میں فرض ہے۔ تو لبیک کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نماز کے لیے 5 بار حاضری دینی ہے، سرکار کی عزت کے پہرے کے لیے تو ہر گھڑی تیار رہنا ہے، ہر منٹ تیار رہنا ہے، ہر سیکنڈ میں تیار رہنا ہے، ہر سیکنڈ میں اس کی تیاری رکھنی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص کسی سال کے کسی 1 منٹ میں یہ کہہ دے، اسے کہا جائے کہ سرکار کی ناموس پہ حملہ ہو گیا ہے، چلو حفاظت کے لیے وہ خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، حملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، اب یہی منٹ اس کی بربادی کا منٹ ہوگا۔ تو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینا، یہ لبیک کے تقاضوں میں سے جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا عاشق جو ہے وہ لمبی تان کے سو نہیں سکتا۔ کیوں؟ للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہا ہو، مثال دے کے فرمایا۔